الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبول. صدق الله العظيم. اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، امتحان کے لیے پیدا کیا. اللہ کا سب سے پہلا امتحان بندوں کے ساتھ یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں یا نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. میں ذرا ادھر توجہ کر لیں یار. ہاں تو مختصر ہی بیان ہوتا ہے. نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاریں گے یا فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ جل شانہ نے فرمایا ہم نے انسان کے لیے دو راستے کھولے. ایک راستہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اللہ کا بندہ بنتا ہے اور دوسرا راستہ وہ ہے جس پر چل کر آدمی شیطان کا بندہ بن جاتا ہے. بندہ کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو. ہم اللہ کے بندے ہیں. کیا مطلب؟ اللہ کے غلام ہیں. اللہ کے بندے بنے، شیطان کے نہ بنے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دو راستے اللہ نے کھولے. ایک تقوی والا راستہ ہے اور دوسرا نافرمانی والا راستہ ہے. ایک فرمانبرداری والا راستہ ہے اور دوسرے نافرمانی والا راستہ ہے. انسان کا امتحان ہے کہ یہ کون سے راستے کو اختیار کرتا ہے. اللہ کی طرف سے ہم سب کو حکم یہ ہے، اللہ کی طرف سے ہم سب کو حکم یہ ہے کہ اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی کو گزارے. انسان دنیا میں آیا، اللہ نے پیدا کیا، کسی اور نے نہیں کیا. اس کو کیا چاہیے؟ اللہ کی عبادت کرے. مگر دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کی 5 قسمیں بن گئی. کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں بن گئی. ایک قسم وہ ہے جو اللہ کی فرمانبرداری والی زندگی گزارتے ہیں، تقوی والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے احکامات کی والی زندگی گزارتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت والی زندگی گزارتے ہیں. یہ سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں. اس سے اللہ بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ لوگ اس قسم کے لوگوں سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کے ساتھ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے یا ہر نبی کے پہلے نبی والی کے بات کو مان کر زندگی گزارتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ بڑا پسند کرتے ہیں. ان کے لیے اللہ کا وعدہ دنیا کے اندر اور قبر کے اندر کامیابی کا ہے.
دنیا میں بھی کامیابی اللہ عطا فرمائیں گے، مرنے کے بعد بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ ہم کامیاب کریں گے ایسے لوگوں کو جو ہر حال میں اللہ کا حکم مانتے ہیں اور نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، حیات طیبہ، اللہ ان کو بہترین زندگی دیں گے، فلنحینہ، ضرور بضرور دیں گے۔ ہم نیت کر لیں، انشاءاللہ ہم نمبر 1 پر آئیں گے، حیات طیبہ جس کو اللہ عطا فرماتے ہیں، ایسے لوگوں میں اللہ ہمیں شامل کر لے۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، ہر معاملے میں اللہ کا حکم دیکھیں گے اور نبی کی سنتوں کو دیکھیں گے، کہیں انشاءاللہ۔ دوسرے لوگ کون ہیں؟ پہلی قسم۔ دوسری قسم کون سی ہے؟ جو کہ اللہ کے حکم کو کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے، نبی کی سنتوں کو کبھی مانتے ہیں کبھی نہیں مانتے۔ ایسے لوگوں کو گناہگار کہا جاتا ہے، فاسق فاجر کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے اللہ کا وعدہ دنیا کی کامیابی کا نہیں ہے، آخرت میں تو آخر میں جا کر یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال اللہ جس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، اللہ سے پوچھنے والا تو کوئی نہیں، مگر ان کے لیے یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی حالات میں ہوں گے اور مرنے کے بعد بھی ابتداءً جہنم میں جائیں گے، پھر اس کے بعد جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ کہ لوگوں کو جو دنیا میں اللہ کے حکم، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے، نبی کو تو مانتے ہیں نبی کی نہیں مانتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کو تو مانتے، عقائد صحیح ہیں ان کو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ یہ 7 باتوں پر ایمان لانا ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ اس کے اندر ذرہ برابر بھی کمی آ گئی تو اس کو مسلمان نہیں کہیں گے۔ اس کو بچپن میں یاد کراتے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، سب سے اہم چیز تو یہی ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی نہیں مانتے، نبی کو مانتے ہیں نبی کی نہیں مانتے، ان کو فاسق فاجر کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی حالات اور مرنے کے بعد میدان محشر میں حالات آنے کے بعد جہنم میں جائیں گے اور پھر اس کے بعد ایمان کی وجہ سے جنت میں آ جائیں گے۔ کتنے ہو گئے یہ؟ 2۔ تیسری قسم کون سی ہے؟ تیسری قسم منافقوں کی ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر دل کے اندر اللہ کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ زبان سے تو کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں مگر دل سے اللہ کو نہیں مانتے۔ جب یہ کافروں کے پاس جاتے ہیں قرآن کہتا ہے تو یہ جا کر کہتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، شیاطین سے مراد ان کے سربراہ۔ قرآن نے ان کو کیا کہا؟ شیطان۔ اپنے سربراہوں کے بعد جاتے ہیں قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں۔ وہ سوال کرتے تو مسلمانوں کی باتوں میں ہاں میں ہاں کیوں ملاتے ہو؟ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان کا مذاق کرتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے اس لیے، مگر ہمارا دلی تعلق تو تم لوگوں سے۔ ان کو کیا کہیں گے؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ منافقوں کو ہوگا۔ کافروں سے زیادہ سخت۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے 7 طبقات ہیں۔ کتنے؟ سب سے نیچا طبقہ جس کے اندر منافقوں کو ڈالا جائے گا، لوہے کا صندوق ہوگا، آگ کے اس کے اندر بند کیا جائے گا اور آگ کے تالا لگا کر سب سے نیچے ان کو ڈالا جائے گا، ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، صندوق میں بند۔
قرآن کہہ رہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے جہنم میں یہ ہوں گے، کیونکہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے۔ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان سمجھتے ہیں ہمارے ہیں یہ، مگر اکیلے میں جا کر یہ مسلمانوں کی باتوں کی کیا کرتے تھے، راز فاش کرتے تھے۔ ہم کسی کو منافق تو نہیں کہہ سکتے، یہ معاملہ تو دل کا ہے۔ نبی کے دور میں دیکھتے ہیں یہ منافقین کی جماعت تھی، ایک منافقین کی جماعت تھی۔ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلتے یہ کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، پھر جاتے آگے، پھر جا کر واپس آتے تھے تاکہ اور مسلمانوں میں بھی انتشار پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں سارے غزوات میں انہوں نے یہی کیا۔ تبوک کے اندر یہ شروع سے نہیں گئے کیونکہ لمبا سفر تھا، گرمی کا سفر تھا، اس میں تو نہیں گئے، باقی سارے غزوات میں جاتے اور درمیان سے واپس آتے تاکہ مسلمانوں کے اندر بھی خلبلی مچ جائے اور مسلمانوں کے اندر بھی انتشار ہو جائے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کتنے ہو گئے یہ؟ چوتھا کون ہوگا؟ چوتھا وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں، کھلم کھلا وہ کہتے ہیں ہم کافر، اللہ کو نہیں مانتے، بتوں کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، دوسروں کو مانتے ہیں، یہ تو کافر ہیں، یہ بالکل الگ تھلگ ہوتے ہیں، ان کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ اور پانچویں قسم کون سی ہوتی ہے؟ مشرکین کی۔ کون ہوتے؟ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ۔ کافر تو وہ ہوتے ہیں نا جو دوسروں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اور مشرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک والے، ان کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک قرار دیتے ہیں۔ ان دونوں کی سزا ایک ہی ہے، کافروں کے بھی مشرکین کی بھی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کافروں کو مشرکین کو معاف نہیں کرے، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ جہنم سے باہر نہیں نکل سکیں گے، خالدین فیہا ابدا، خالدین فی، جہاں پر یہ جملہ ملے گا نا آپ کو قرآن میں، کون سا جملہ؟ خالدین فیہا ابدا، یہ کافروں اور مشرکین کے لیے۔ آپ قرآن کو پڑھیں، خالدین فیہا ابدا، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے، اور یہ تمنا کریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ عجیب جملہ ہے، ربما یود، یہ 14ویں سپارے کی پہلی آیت۔ آپ میں سے کوئی حافظ ہے؟ پورے کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کافر لوگ تمنا کریں گے کاش کہ ہم دنیا میں ایک مرتبہ تو کلمہ پڑھ لیتے، اللہ کو تھوڑا سا تو مانتے، اللہ کی نہ بھی مانتے مگر اللہ کو تو مان لیتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم دنیا میں ایک دفعہ تو اللہ کو مان لیتے تاکہ کبھی نہ کبھی جہنم سے باہر تو آ جاتے۔ دنیا کے اندر جتنے ذرات ہیں، کتنے، آپ باہر جائیں گے نا، مٹی ہاتھ میں لیں، اس کے ذرات کو گن سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں جتنے ذرات ہیں، افریقہ کے جنگلوں کے اندر، اور دنیا کے ہر ممالک میں وہ جو ہے نا جنگل ہوتے ہیں، سارے جنگلات کے ساری ذرات کو گن سکتے ہوگے، گن لو، مگر یہ لوگ جہنم سے اتنا بھی نہیں نکل سکیں گے۔ ذرات تو ختم مگر ان کا جہنم کی مدت ختم نہیں ہوگی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اللہ نے اپنے ایمان برکت سے ہمیں ایمان دیا، دعا بھی کرتے رہے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کرے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آدمی ایسا گناہ کرتا ہے کہ مرتے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بہت ہی برے ہوتے۔ دنیا کے اندر شیطان 2 موقع پہ بڑا زور لگاتا ہے۔ کتنے موقع پر؟ 2 موقع پہ بڑا زور لگاتا ہے۔ ایک مسلمان کے موت کے وقت میں بہت زور لگاتا ہے کہ یہ ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے۔ کبھی اس کی اماں کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے، سامنے لا کر اس کی شکل میں آتا ہے، بیٹے میں تو فلاں مذہب میں جا کر مری تھی، بڑے مزے آ گئے مجھے، تو بھی کلمہ چھوڑ دے۔
کبھی باپ کی شکل میں آتا ہے، کبھی دادا کی شکل میں آئے گا، بہت پوری طاقت لگاتا ہے موت کے وقت میں تاکہ یہ آدمی مرتے وقت کلمہ کے بغیر دنیا سے رخصت ہو جائے. نہیں سمجھے. اور دوسرا شیطان زور لگاتا ہے کافروں کے اوپر کہ کبھی یہ کلمہ نہ پڑھ لیں. بہت سے ہوتے ہیں جو کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا سوچنے کا تو موقع دو. کبھی سنا ہم نے ایسے جملے، آپ نے کسی کو کوئی بات کہی تو وہ کہتے ہیں یار سوچنے کا تو موقع دو. سوچنے کا کیا موقع ہوتا ہے؟ پھر وہ دوسرے دن آ کے کہتا ہے یار میرے خاندان والے تو یہ میں کیا کروں. شیطان ان کو غلط پٹی پڑھا دیتا ہے. تو میں نے کیا 5 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ پہلے طبقے والوں سے بہت خوش ہیں. ساری انسانیت تبلیغ کا کام کیا ہے؟ ساری انسانیت پہ محنت کریں، پہلے طبقے والوں کی طرح وہ بن جائیں. ہر کام میں اللہ کو بھی مانے، اللہ کی بھی مانے، نبی کو بھی مانے اور نبی کی بھی مانے. اور اگلا جملہ یہ ہے کہ اللہ کو مانے، اللہ کی مانے، اللہ سے مانگے. جو مسئلہ ہو کون حل کرے گا؟ کوئی اور حل کرے گا؟ کوئی حل نہیں کرے گا. اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. ایسے لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں. اگرچہ دنیا میں تھوڑے سے حالات آتے ہیں مگر یہ ان کی ترقیات کے لیے ہوتے ہیں، مسائل کے لیے نہیں ہوتے. ترقیاں ان کے لیے جنت میں ایک مقام ہوتا ہے. عبادات کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچتے تو تھوڑے سے حالات ڈال کر صبر کرتے ہیں یہ لوگ، پھر اللہ ان کو اونچے مقام تک پہنچا دیتے ہیں. حالات آ کر صبر کرنا ایسا ہوتا ہے جیسے کہ لفٹ کے اوپر آدمی چلتا. لفٹ دیکھیے کبھی؟ ایک تو ہمارے یہ یوسف مسجد کی لفٹ ہے خطرناک قسم کی. ایک دوسری لفٹ ہوتی ہے باہر ملکوں میں، آپ دیکھیں 70 منزل پہ چڑھ جاتی ہے 1 ہی منٹ میں سے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ لفٹ کے اوپر ہیں یا نہیں ہے، زمین پہ کھڑے، پتہ بھی نہیں چلتا، اوپر پہنچا دیتی. آدمی حالات آتے ہیں برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، لفٹ کی طرح گویا کہ اوپر پہنچ گیا. عبادات کے ذریعے سے وہاں تک نہیں پہنچا. اسی وجہ سے اللہ والوں کے اوپر بھی حالات آتے ہیں. یہ حالات اس لیے نہیں آتے، یہ نافرمانی کی سزا ہوتی ہے. یہ حالات تو اس لیے آتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک مقام رکھا ہے، وہاں تک یہ نہیں پہنچ پائے، اللہ حالات کو ڈال کر وہاں تک پہنچا دیتے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اللہ والے لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں اور آخری وقت کے اندر بھی بیمار ہو کے دنیا سے جاتے ہیں. دیکھیں کبھی وہ مقام، اللہ ان کو وہ مقام دینا چاہتے ہیں. تو میں نے عرض کیا پوری انسانیت کے اوپر زور لگانا ہے، پوری انسانیت پہ طاقت لگانی ہے اپنی کہ پہلی طبقے کی طرح بن جائیں. پہلے طبقے والوں سے اللہ بڑے خوش ہیں. قرآن حدیث کے اندر بڑے وعدے ان کے لیے. میں وہ سارے وعدے بتا نہیں سکتا، وقت کم ہوتا ہے. سارے وعدے ان کے لیے ہے. بس یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی بھی کامیابی، آخرت کی کامیابی کن کے لیے ہے؟ جو ہر کام سے پہلے اللہ کے حکم کو دیکھتے ہیں، ہر کام سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھ کر کام کرتے ہیں اور اللہ کی رضامندی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. بے فکر ہو کے نہیں، خوف کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. دنیا کے اندر بھی بڑے کامیاب ہوتے ہیں. ایسے لوگ جنت میں جا رہے ہیں. ان کے دوست پوچھیں گے قیامت کے دن یا تم اور ہم ایک ساتھ تو رہتے تھے فلاں محلے میں، تم تو جنت میں جا رہے ہو، ہم جہنم میں جا رہے ہیں، تمہارے اندر کون سا خاص عمل تھا؟ وہ کیا کہیں گے؟ انا کنا فی اہلنا مشفقین، انا کنا فی اہلنا، ہم تو ہر وقت اللہ سے ڈر ڈر کے زندگی گزارتے اور تم تو بے فکری کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. کر لو جو کچھ کرنا ہے، مرنے کے بعد دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. مرنے کے بعد جہنم کا دروغہ ان سے کہے گا الم یاتکم نذیر، کسی نے تم کو سمجھایا نہیں تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء.
ہاں ہمیں تو لوگوں نے بڑا سمجھایا مگر ہم نے تو کسی کی نہیں مانی تھی. ہم نے تو یہ کہا کہ دنیا میں مزے کر لو، مرنے کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اور ہم کیا کرتے تھے؟ انا کنا فیہا، باہر بھی اللہ کے خوف کے ساتھ اور گھر کے اندر آدمی بے فکرہ ہو جاتا ہے. گھر کے اندر آدمی بے فکرہ ہو جاتا ہے. یہ کہیں گے گھر کے اندر بھی انا کنا فی اہل، ہم گھر کے اندر بھی بڑے ڈرتے تھے. لوگ سو رہے ہوتے تھے، ہم رات کو تہجد میں اٹھتے تھے. سردی کے ایام ہوتے تھے، ہمیں اللہ کا خوف اٹھا دیتا تھا. سردی کے ایام کے اندر بھی ہم اٹھتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ ساری انسانیت کے اوپر محنت کرنی ہے. ساری انسانیت کیا بن جائے؟ پہلے طبقے کی طرح. دنیا میں اللہ کے پاس جنت کی کمی نہیں ہے. اب نہ گھبرائیں کہ اللہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ کی جنت چھوٹی ہو جائے گی. دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا دنیا میں جو بھی پیدا ہوتا ہے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک جنت بھی اللہ تیار کر دیتے ہیں، ایک جہنم. اس کو اشارہ کر دیتے ہیں، دیکھ تیرے لیے جنت ہے، یہ جہنم ہے. اگر غلط اعمال کرے گا جہنم میں جائے گا، اور اچھے اعمال کرے گا تو جنت میں جائے گا. اور کافر لوگ غلط کام کر کے جہنم میں جا رہے ہیں، اور یہ مسلمان لوگ نیک اعمال کر کے جنت میں جا رہے ہیں. ان کی جہنم بچ گئی. کس کی؟ مسلمان کی. مسلمان کی جہنم کافر کو دے دی جائے گی، اور کافر کی جنت مومن کو دے دی جائے گی. نہیں سمجھ آیا سمجھ میں؟ ہاں کوئی یہ نہ شک کرے کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے تو اللہ میاں جنت کہاں سے دے گی. آخری آدمی بالکل جو جنت میں جا رہا ہے، بالکل آخری، جس کے بعد جہنم کے دروازے کو بند، پھر کوئی آدمی جہنم سے نکال کر جنت میں نہیں آئے گا. وہ کون سا آدمی ہوگا؟ وہ آدمی وہ ہوگا جو یہ کہے گا اللہ میاں یہ جہنم کی آگ نے تو جلایا بہت. وہ کلمہ تھوڑا سا ذرہ ایمان کا لے کے کیا ہو. اے اللہ یہ جو گھڑی ہے نا، مثال کے طور سے یہ درخت ہے نا، یہاں پہ مٹکا رکھا ہوا ہے پانی، اے اللہ یہاں تک پہنچا دے. میری قسم، تیری قسم میں اور کچھ بھی نہیں مانگوں. پہلے تو وہ کہے گا کہ مجھے جہنم سے نکال دے باہر. اللہ میاں باہر کھڑا کر دیں گے، کہے گا اللہ میاں جہنم کا دھواں، جہنم کی یہ آ رہی ہے، کہ اللہ میرا منہ یوں کروا دے. اللہ میاں کہے گا اور تو نہیں مانگے گا کچھ؟ کہے گا نہیں نہیں نہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک درخت نظر آئے گا، اللہ وہاں تک پہنچا دے، میرے پکا وعدہ، پکا وعدہ. خوب میثاق عہد کرے گا، وہاں تک اب کچھ بھی نہیں بک. گویا کہ 7 مرتبہ وہ ایسا کرے گا. کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ کرتے کرتے کہہ دے گا اللہ میاں وہ جنت کی دروازہ ہے نا، مجھے دروازے کے پاس کھڑا کر دے، جنت میں نہیں جاؤں گا، پکا وعدہ ہے. اللہ میاں کہیں گے اچھا. اللہ میاں جنت کے دروازے تک پہنچائے، اللہ اندر قدم تو رکھوا دے. 7 مرتبہ کرنے کے بعد وہاں پہ پہنچا، اور پھر اللہ میاں کہیں گے جا تو جنت میں. پوری دنیا کے اندر جتنی خشکی اور جتنا سمندر تھا، خشکی تو آپ نے دیکھی، مگر سمندر کتنا 3 گنا تو سمندر ہے، 1 گنا خشکی ہے. جتنا سمندر اور خشکی ہے سب کو جمع کر لیا جائے 10 گنا اس سے زیادہ کر کے ایسے آدمی کو جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے، اتنی بڑی جنت اس کو ملے گی. اور اللہ فرمائیں گے مانگ تو مانگ، آج تو مانگ، تمنا کر، مانگے گا، خوب مانگے، خوب مانگے گا. بعض روایات میں آتا ہے 3 دن تک مانگتا ہی رہے گا. کتنے دن تک؟ وہاں پہ نماز پڑھنا ہے، سونا ہے، سوئیں گے، سونا نہیں ہے، نیند ہی نہیں آئے گی. ایسی مزے والی زندگی دنیا میں تو تھکاوٹ ہوتی، وہاں پہ تھکاوٹ ہی نہیں. تو 3 دن تک مانگتا ہی رہے گا، 72 گھنٹے سے روزہ مانگتے ہی، دنوں رات مانگے گا مانگے گا مانگے گا. اللہ بھی جو بھی اس کے سمجھ میں آئے گا سب مانگے گا. دنیا کے اندر یہ سائنسدان کہتے ہیں کہ انسان کی عقل کے اگر 100 خاکے ہیں، خلیہ 100 ہیں دنیا کے اندر، عام طور سے عام لوگوں کے 3-4 کھانے کھلے ہوتے ہیں، سب بند ہوتے ہیں.
جو انجینئر اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے کیا ہوتے ہیں، ان کے کچھ 4-5 کھلے ہوتے ہیں، 95-96 جب بھی ان کا دماغ بند ہوتا ہے۔ جو دین کا کام کرنے والے سب سے زیادہ ان کا کھلا رہتا ہے 6-7، باقی سب کھانے بند۔ جو جنت میں جانے کے بعد سارے کھانے کھل گئے، چل بھائی 100% کھل گیا، 100% دماغ سے وہ مانگ رہا ہے، 3 دن تک مسلسل مانگ رہا ہے۔ اللہ اتنا تو دے دے۔ اللہ میاں ناراض ہو گئے، تو نے میری شان کے مطابق کیا مانگتا، تو نے تو اپنے شان کے مطابق بھی نہیں مانگا۔ اللہ میاں اس پہ ناراض ہو، چل جو کچھ تو نے مانگا وہ بھی ہم دیں گے، اس سے 10 گنا زیادہ بھی دیں گے، چل۔ یہ کون آدمی ہے جو سب سے آخر میں جنت میں جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنے ارب خرب سالوں کے بعد، اب جنت کا جہنم کا دروازہ بند، ایسا آدمی۔ تو میں نے عرض کیا کہ آدمی فاسق فاجر بھی جنت میں جائے گا، مگر پہلے نمبر والا جو اللہ کے حکم، نبی کی سنت، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو لے کر آئے، اسی کی ہم نے دعوت دینی۔ لوگ کہتے ہیں کہ تبلیغ والے کوئی نرمی تو کریں، کوئی نرمی نہیں ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ، دوڑو جنت کی طرف، 100% جنت کو حاصل کرو۔ صحابہ نے اتنی دوڑ لگائی، بہت آگے نکل گئے۔ تم جتنا بھی دوڑ لگاؤ گے وہاں تک تو نہیں پہنچ سکتے، مگر پہنچو تو صحیح۔ 100% دین کے اوپر ہم نے بھی آنا ہے اور ساری انسانیت کو لانا ہے، آدھے فیصد کے اوپر نہیں، 50% کے اوپر نہیں، 100% پہ آنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمانوں کامل مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ سمجھ میں؟ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ تبلیغ سے کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جو آخر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین مکمل ہوا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہوا تھا، وہ دین ہم چاہتے ہیں ساری انسانیت کے اندر پھیلے، 50% نہیں، 60% نہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی عورتوں کو کہو برقع پہننے، نقاب کھول کے رکھے، کوئی بات نہیں، اسکاف کر لیا کریں۔ نہیں، ہم اس پہ راضی نہیں ہیں، ہم تو 100% دین پر راضی ہوں گے۔ الیاس صاحب تبلیغ کی برکت سے یہی چاہتے تھے، پورے دین پر مردوں کو بھی چلنا ہے، پورے دین پر عورتوں کو بھی چلنا ہے، 99% نہیں، 98% نہیں، 100% دین پر چلیں گے اور لوگوں کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اس کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث اسی پہلے درجے کے لیے۔ پہلے کافروں سے بھی اللہ ناراض ہے، مشرکین سے بھی ناراض ہیں، منافقوں سے بھی ناراض ہیں، فاسق فاجر سے بھی اللہ ناراض ہیں۔ جو پہلے نمبر کے ان سے اللہ ناراض ہے۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اللہ میاں نے ایک جگہ ناراض ہو کے کہا کہ ایمان والی زندگی گزارو، اگر نہیں گزارتے نا جاؤ تمہاری مرضی۔ ہم بھی تو کہتے ہیں نا، سمجھا کے ایک آدمی نہیں سمجھتا تو اس کو کہتے ہیں چلو اب تمہاری مرضی، جو مرضی کرو۔ اللہ میاں نے کہا کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا، یہ دیکھو اب تمہاری مرضی ہے، مانو یا نہ مانو، سنو، اگر نہیں مانو گے تو اللہ نے تمہارے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ تو اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث اس لیے کیا تھا ساری انسانیت جہنم سے بچے اور جنت میں جائے۔ اس کے لیے انبیاء علیہم السلام نے انتھک محنت کی۔ کیسی محنت کی؟ 2.5 گھنٹے محنت کی، 8 گھنٹے محنت کی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ جملہ فرماتے تھے، انتھک محنت کی، دن و رات ایک کیا۔ دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔
وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا۔ ایک نبی کی دعوت کو اللہ نے بیان کیا امت محمدیہ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو تم نے بھی ایسی محنت کرنی۔ انبیاء کی دعوت قرآن میں ذکر کرنے کا مقصود کیا ہے؟ وہ تو دنیا سے گئے، کیا مقصود؟ امت محمدیہ کو سمجھانا ہے، امت محمدیہ کو سمجھانا ہے، مجھے اور آپ کو سمجھانا ہے دیکھو تم کو بھی ہم نے انبیاء کا نائب بنایا ہے، دیکھو جس طرح انہوں نے محنت کی اس طرح تم کو بھی محنت کرنے پڑے گی۔ دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ ایک نبی نوح علیہ السلام کی اللہ نے واقعہ کو بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ لیلا ونہارا، دن کو بھی میں دعوت دیتا ہوں رات کو بھی دیتا ہوں۔ ہمارے تو ڈھائی گھنٹے ہوتے ہیں، بس اس کے بعد تبلیغی ہم ختم، پھر جو مرضی کریں گے، دکان جا کر جو مرضی ہم کریں گے۔ لیلا ونہارا، لیل رات کو کہتے ہیں، نہار دن کو کہتے ہیں۔ شریعت کے اندر رات پہلے آتی ہے نا، اس لیے رات کا ذکر پہلے کیا جاتا ہے قرآن میں۔ لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب بھی میں دعوت دیتا ہوں یہ مجھ سے متنفر ہوتے ہیں۔ وہ آدمی عجیب نوح علیہ السلام تھے، 950 سال تک دعوت دیتے چلے گئے۔ ہم تو اپنے محلے میں 10 سال دعوت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں امیر صاحب وہ آدمی کے بعد مت بھیجا، وہ بہت بدتمیز آدمی، اس نے مجھے بلا کر میں اس کے پاس نہیں جاؤں، ہوتا ہی نہیں۔ 950 برس تک وہ آدمی دعوت دے رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام تو ایسے ایمان والے ہوتے ہیں، ان کے ایمان میں کوئی جنبش نہیں آتی، پہاڑوں کی طرح ایمان۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جب بھی میں دعوت دیتا ہوں اور زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ نبی جی نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام جا رہے تھے، ایک دادا اپنے پوتے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، ہوتا ہے نا، پاؤں اس طرف کیا، اوپر بٹھایا اسے، کس نے؟ دادا نے بٹھایا ہوا، اور پوتا سمجھدار تھا، اس کو کہنے لگا یہ بوڑھا آدمی ہے نا جس کا نام نوح ہے، دیکھ میں نے بھی اس کو نہیں مانا، تیرے باپ نے بھی اس کی بات نہیں مانی، تو بھی نہ مانی ہو، اور ایک پتھر اٹھا کے دیا، اس کو مار۔ کیسے انبیاء ہوتے تھے، پوتے نے اس کو مارا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسی مشقت والی نبوت نوح علیہ السلام گزار کے گئے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا وانی کلما دعوتہم، پھر اللہ میاں کو بھی غصہ آ گیا، غصہ تو نہیں، اللہ میاں نے بھی نبی کی بات کو سنی اور کہا وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن، ان لوگوں نے قرآن چھوڑا ہے، اور نوح علیہ السلام نے بدعا کی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب تو ان کو برباد کر دے۔ کیوں؟ یہ 80-83 لوگ، دیکھو بدعا کرنے کی وجہ یہ ذرا سمجھیے، ہم جلدی میں چلے جاتے ہیں۔ بدعا کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ یہ 80 آدمی مسلمان ہوئے، پورا علاقہ غیر مسلم ہے، کہیں ایسا نہ ہو اے اللہ کہ یہ 80 آدمی بھی پھسل جائیں۔ نہیں سن رہی، یہ نہیں تھا کہ نوح علیہ السلام دعوت سے تھک گئے، یہ 80 آدمی بھی پھسل نہ جائیں، اے اللہ اب تو ان کا مت چھوڑ، ان کو ختم ہی کر دے، تاکہ یہ 80-82 آدمی جو ہیں
یہ تو ایمان پہ جمے رہے اور ایمان کے ساتھ زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہو۔ تو نوح علیہ السلام بڑی جان ماری، محنت کی، دن و رات محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، مگر لوگ انبیاء علیہ السلام سارے نبیوں نے بڑی محنت، 6 انبیاء کو اولو العزم کہا جاتا، 6 بہت انہوں نے بڑی محنت کی، سب نے محنت کی۔ لا نفرق بین احد من الرسل، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر نبی نے دعوت کے کام میں جو اللہ کی طرف سے حکم تھا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی۔ یہ تو اللہ کی طرف تھا کہ بعضوں کے متبعین بہت زیادہ ہو گئے اور بعضوں کے کم ہو گئے، مگر محنت کرنے کے اندر کسی نبی نے کوئی کمی نہیں کی۔ لا نفرق بین احد، ہم کسی نبی کے معاملے میں کوئی فرق نہیں کرتے، سارے انبیاء نے ویسے ہی کیا جیسے کہ اللہ نے ان کو حکم دیا تھا۔ بہرحال اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ کہ لوگوں کو ہدایت کے راستے کو دکھائے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی تھی اللہ ان کو ہدایت دیتے تھے، جن کے قسمت میں ہدایت نہیں تھی وہ ہدایت نہیں پاتے تھے، مگر انبیاء کی دعوت سے حجت پوری ہو جاتی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی مثال ایسی تھی کہ اس کے ذریعے سے ہدایت کا چراغ، ہدایت کا سورج طلوع ہوتا تھا۔ جب بھی انبیاء علیہ السلام دعوت کا کام کرتے تھے، ذرا سنیے، دعوت کا کام کرتے تھے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ جب وہ دنیا سے نبی رخصت ہو جاتے، جب وہ نبی دنیا سے چلے جاتے تھے تو نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ آہستہ آہستہ گمراہی آتی تھی اور لوگ گمراہ ہو جاتے تھے۔ پھر دوسرا نبی آتا تھا، پھر وہ ہدایت کی محنت کرتا تھا تو آہستہ آہستہ لوگوں کو ہدایت ملتی تھی۔ جب وہ نبی جاتا تھا پھر اس کے بعد دوبارہ گمراہی آ جاتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ نے ہر قوم کے اندر نبی کو بھیجا۔ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے اندر اللہ نے نبی کو بھیجا۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں تھی جس کے اندر اللہ نے نبی کو نہ بھیجا۔ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، ایک نبی جاتے نہیں تھے دوسرے نبی آ جاتے تھے، بلکہ ایک وقت کے اندر کئی انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ ایک وقت کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک نبی کے آنے کے بعد دوسرا آئے، بلکہ ایک وقت کے اندر کئی نبی دنیا کے اندر آتے رہے اور محنت کرتے رہے۔ اس لیے محنت کی کہ لوگ جہنم میں نہ جائے، جنت میں چلے جائیں۔ ورنہ انبیاء کی بھیجنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس لیے منتیں کرتے، خوشامدیں کرتے، پوری محنت کرتے تھے، دنوں رات کی محنت کرتے۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال میں نبوت ملی، 63 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ درمیان میں کتنا وقفہ ہوا؟ 23 سال کا۔ کتنے سال کا ہوا؟ ہمارے نبی نے ایسی حکمت کے ساتھ دعوت دی۔ حکمت، آپ کی دعوت میں بڑی حکمت، جو آدمی جس طرح سمجھتا تھا اس کو اس طریقے سے سمجھاتے تھے۔ ایک پہلوان آیا، بڑا پہلوان، جن کا کیا نام تھا؟ رکانہ۔ کیا نام تھا؟ رکانہ، نام یاد ہے؟ پہلوان رکانہ۔ کہنے لگے میں نہیں جانتا آپ نبی ہیں۔ نبی نے ان کو دعوت دی۔ کہنے لگے بس مجھے ایک بات معلوم ہے کہ نبی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، آپ میرے ساتھ کشتی کریں، اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں گے تو میں آپ کی بات مان لوں گا، کیونکہ نبی میں طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتا ہو روکانا، بعد میں تو مسلمان ہو گئے، کہ میں ان کو پچھاڑ دوں گا، میں تو بڑا، مجھ سے تو کوئی جیتتا ہی نہیں ہے۔ نبی جی نے کہا میرے کہا یہ نیک محمد صاحب بیٹھے رہے،
ان کا نام ہی نیک ہے، بچپن سے نیک ہے۔ تو اگر کوئی آدمی آئے کہتے ہیں کہ لے محمد صاحب آپ کشتی کرتے ہیں، ان کو غصہ آئے یا نہ آئے، آپ کو تو آئے گا کہ یار یہ ہمارے بزرگ آدمی ہیں، ان سے کہہ رہے کشتی کرو، آؤ تم مسلم، غلط کہہ رہے ہو۔ کائنات کا سب سے بڑا آدمی جس کے لیے زمین بچھائی گئی، آسمان کو تنا گیا، پہاڑوں کو گاڑا گیا، اس سے وہ آدمی کہتا ہے کشتی کرو۔ کشتی کرنا کوئی اچھا کام ہے؟ اچھے لوگ کشتی کرتے ہیں؟ نبی نے کہا، نبی تو حریص تھے نا، جو جس طرح مانے گا منوائیں گے، آؤ کشتی۔ نبی نے پکڑا، یوں گرا دیا۔ ایک نبی کے اندر 4000 آدمی کی طاقت، ایک نبی کے اندر کتنی؟ اب وہ کیا تھا، جیسا بھی پہلوانوں پکڑا، گرا دیا۔ کہنے لگے کہ آپ نے داؤ کون سا لگایا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ ہوتے ہیں نا پہلوانوں کے پاس داؤ، ہمیں نہیں پتہ، یہ پہلوان لوگ جانتے ہیں داؤ۔ کہنے لگے آپ نے کون سا داؤ لگایا، مجھے سمجھ دوسری دفعہ کرو۔ دوسری دفعہ آ گئے، نبی نے پکڑا، پھر گرا دیا۔ اتنی طاقت والا آدمی، ہاں؟ اب وہ سمجھ گئے واقعی یہ نبی پہلوان ہوتا تو میں جیتتا، کیونکہ آج تک کوئی مجھ سے جیتا نہیں۔ کہنے لگے یا رسول اللہ نہیں کہا، محمد ایک دفعہ اور۔ اب ان کے دل کے اندر محبت آ چکی تھی۔ تیسری مرتبہ اپنے جب کشتی ہوئی تو اپنے جسم کو نبی جی کے جسم کے ساتھ مل، یہ مبارک موقع پھر کبھی ملے نہ ملے۔ یہ واقعی نبی ہیں، ان کے جسم کے ساتھ میرا جو جسم کا حصہ ہاں ملے گا، ٹچ ہوگا، میرا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا 23 سالہ محنت کی۔ کتنی محنت کی؟ 40 سال میں نبوت ملی ہے۔ میں اندر نہیں جاتا، یہ علماء کہتے ہیں 23 سال، وہ 40 سال، 1 دن یا 2 دن، اتنے گھنٹے۔ ہم سبق میں بھی یہ پڑھاتے ہیں، مگر ہم تو عمومی لوگ ہیں نا، ہم تو موٹی موٹی باتیں جانتے ہیں۔ 40 سال میں نبوت ملی ہے، اور اس کے بعد 63 سال میں اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اپنے نبی کو۔ 23 سال ایسی حکمت کے ساتھ محنت کی۔ آخری نبی جو آئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نبی سے پہلے آخری نبی تو ہمارے نبی ہیں نا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ تم ختم نبوت کے قائل نہیں ہو۔ آخری نبی سے پہلے آخری نبی کون آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ امت لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے، بعض لوگوں نے کچھ اور بھی نام لیے ہیں، مگر اکثر لوگوں کے نزدیک وہ نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی آئے تھے نبی سے پہلے، جنہوں نے خوشخبری سنائی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ لوگوں میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہو۔ آپ کا نام آسمان پہ احمد ہے اور دنیا میں کیا ہے؟ محمد۔ کیا ہے؟ اور آپ کے تو بے شمار نام ہیں، بے شمار نام ہیں۔ 99 نام تو بخاری میں آتے ہیں، اس کے علاوہ بہت سے نام۔ تو میں عرض کروں گا کہ 23 سالہ محنت کتنا ہو گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی جی کے دنیا میں آنے میں تقریباً 571 سال ہوئے۔ 500۔ اب آپ کہو گے کہ جی ہم نے تو فلاں سے سنا تھا 600 کہہ رہے تھے، ہم اس کو جلدی میں 600 کہہ دیں گے۔ اب مثال کے طور سے یہ عرب کا قانون ہے کہ 2 4 5 6 جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں قصر، اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ آپ بھی تو اردو کے اندر بھی تو کرتے ہیں نا، مثال کے طور سے 9:04 ہوئے ہیں، کوئی بولے گا ٹائم کیا ہو رہا ہے، آپ کہیں گے 9 بج رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ 9 بجے ہیں نا۔ یہ تو نہیں کہتے کہ 9:04:50 ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں جو تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں قصر، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ 600 سال کہہ دیتے ہیں، حالانکہ 571 سال ہوئے۔ 571 سال کے اندر پوری دنیا کے اندر فساد مچا ہوا تھا، پوری دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آیا تھا، پوری دنیا کے اندر باطل ہی باطل چھایا ہوا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں شر القرون کا زمانہ تھا۔ کون سا زمانہ؟ کیا مطلب؟
بہت برا زمانہ تھا، اتنا برا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایسا برا زمانہ نہیں آیا. اس کو کیا کہا؟ شر القرون. بہت برا زمانہ تھا. اس زمانے کی اگر میں باتیں بتاؤں نا، آپ کہیں گے یار ہم تو بہت گناہ گار ہیں، مگر ایسا تو ہم بھی نہیں کرتے. موٹی سی بات، بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر 360 یہ تھا، اتنے بتوں کی تو عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. ایسے بدبخت تھے. بیت اللہ کا طواف کپڑا اتار کر، شلوار اتار کر، بالکل ننگے ہو کے کرتے تھے. نماز نام رکھی تھی وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ. قرآن تالی بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور نماز پڑھتے ہیں. تالی بجائی، سیٹی بجائی، چلو نماز کا، اور نماز ختم ہو گئی، چلو گھر. کیسا بےہودہ مذہب بنایا ہوا تھا انہوں نے. نبی جی نے ایسے لوگوں پر محنت کی. 600 سال سے باطل پوری دنیا میں چھایا ہوا. ایسی محنت کی، ایسی محنت کی، دن کے اندر بھی محنت کی. اب سب سے زیادہ عقل مند دنیا میں لوگ کہتے ہیں افلاطون تھا، ارسطو تھا، بقراط تھا، یہ یونانی لوگ تھے. خدا کی قسم ان کی کوئی حیثیت نہیں میرے آقا کے مقابلے کے لیے. نبی جی سے بڑھ کر کوئی عقل مند نہیں آیا. 23 سالہ محنت میں 600 سال کا باطل ایسا ختم کیا، ایسا ختم کیا. جو شر القرون کا زمانہ تھا، اللہ نے کیا کیا؟ خیر القرون کا زمانہ بنایا. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. نبی نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ زمین آسمان نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا، جو اللہ نے اب دکھایا ہے میری محنت کی برکت سے. اور اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ قیامت تک سب سے بہترین زمانہ بنے. اس سے پہلے میں نے کیا کہا؟ وہ کون سا زمانہ تھا؟ شر القرون. کون سا زمانہ تھا؟ بہت برا زمانہ. اب کیا آ گیا؟ خیر القرون کا زمانہ. یہ کتنے سال میں ہوا؟ 23 سال. اگلی بات سنیے، 600 سال کا باطل اللہ نے 23 سال میں توڑا، ختم کیا. پھر کیا ہوا؟ اللہ نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا. جو محنت جس طرح سے میرے نبی نے کی تھی، اب قیامت تک اگر اس طرح کرو گے، دنیا میں جس جگہ پر جتنا بھی باطل ہوگا اللہ اس کو ایسے ہی ختم کریں گے جیسے کہ اللہ نے مکہ مدینے میں ختم کیا. نہیں سمجھ آیا؟ 23 سال کی محنت کا یہ نتیجہ بتا رہا ہوں. 23 سال کی محنت میں کیا ہوا؟ ایک طرف تو 600 سال کا باطل ختم، اور دوسری طرف کیا ہو گیا کہ قیامت کے آنے میں کسی کو نہیں معلوم کب آئے گی قیامت. نبی سے دنیا میں گئے ہوئے کتنے 100 سال ہو گئے؟ 36 سال ہو گئے. 42 لگتا ہے نا، 43. تو اتنا عرصہ ہو گیا، قیامت کب آئے گی؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ. اللہ کے معلوم ہے، اللہ ہی کو کب آئے گی کسی کو نہیں معلوم. مگر اللہ نے قانون بنا دیا کہ جس طرح میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر محنت کی تھی، اگر اس طرح محنت کرو گے، جیسا بھی باطل ہوگا، سب سے برا باطل مکہ مدینے میں تھا، وہ ٹوٹا ہے، وہ ختم ہوا ہے. قیامت تک ایسا باطل آئے گا نہیں. اگر آیا تو اللہ اس کو بھی ختم کر دیں گے. شرط وہ ہوگی کہ نبی کی ترتیب پر محنت کرو گے. نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا؟ اپنی مطلب سے دین اللہ نے بھیجا، دین کے پھیلانے کا طریقہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں دی. اپنی طرف سے نہیں کریں گے، عقل سے نہیں کریں گے. عقل میں یہ آتی ہے، دل سے کریں گے. دل سے، دل سمجھ، اعضاؤں سے نہیں، دل سے کریں گے، عقل سے نہیں کریں گے. عقل میں آ رہی یوں نہیں، یوں کریں، یوں نہیں. طریقہ نبی بتا کے گئے. علی منہاج النبوہ، علی منہاج النبوہ،
دعوت کا کام کریں گے، کہیں انشاءاللہ اپنی ترتیب سے نہیں کریں گے، جس طرح بڑے کہیں گے وہ ترتیب پر کریں گے تھوڑے سے وقت کے اندر۔ اب دیکھیں کتنے گناہ گار لوگ ہیں ہمارے پاس، تبلیغ کے اندر کوئی بزرگ اور کوئی نیک لوگ نہیں ہوتے، تبلیغ میں ہوتے ہیں، کوئی کیسا آتا ہے 4 مہینے لگواتے ہیں اس سے، کوئی بڑے بڑے علماء آتے ہیں کیا تائید کرتے ہیں، کہتے ہیں اچھا کام ہے۔ ہم سب جو ہے نا یہی ہے کہ بھائی ادھر ادھر کی زندگی گزار رہے تھے، 4 مہینے لگا لیا، چلہ لگا لیا، لوگ پکڑ کے یہاں پہ لے کر آ گئے، ایسا مجمع ہے۔ ایسے مجمع سے بھی پوری دنیا کے اندر ہلچل مچ گئی ہے۔ امریکہ کے اندر ابھی 14 اجتماعات ہوئے، 14 اجتماع۔ پہلے تو امریکہ والے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ آتے کیوں ہو، ٹوپی لگا کے چلنا، شلوار قمیض پہن کے چلنا، کسی مسلمان سے کوئی ملتا تھا کہتا کہ یار اکیلے میں ملا کرو، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم مسلمان ہو کیا، ہم تو یہاں پہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ 14 جگہ پر اجتماعات ہوئے امریکہ میں بھی۔ اس اتوار کی صبح کو آخری دعا ہوئی، برطانیہ میں ہو رہا ہے، یورپ کے، پوری دنیا کے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے، کن لوگوں سے؟ ہم اور آپ کے ذریعے سے۔ تو پوری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی۔ اگر ترتیب نبوی کے ساتھ ہم نے کام کیا تو یاد رکھیں اللہ اپنے وعدے میں سچے ہیں۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ میں دین کو پھیلاؤں گا، نبی کی پیشن گوئی ہے کہ دنیا میں دین پھیلے گا۔ کہاں ہے قرآن میں وعدہ؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ نے اپنا دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بھیجا، ليظهره على الدين كله، تاکہ آپ کا دین مبارک، دین محمدی سارے باطل ادیان کے اوپر غالب آ جائے۔ اللہ ایسا کر کے رہیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ اللہ اپنے وعدے میں سچے۔ نبی نے پیشن گوئی کی، لا تبکی یا فاطمہ فإن اللہ بعث علی عمر لا یبقى علی وجه الارض من کل بیت مدر ولا وبر۔ اے اللہ بیٹی رو مت۔ نبی جی کو کسی نے گریبان پھاڑا، کسی نے مٹی پھینکی، کسی نے ہاتھ مارا، حضرت فاطمہ دیکھ کر رونے لگی۔ نبی نے فرمایا اے بیٹی رو مت، اللہ نے تیرے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے، لا یبقى علی وجه الارض، زمین کے اوپر کوئی کچا مکان، کوئی پکا مکان، کوئی شہر کا مکان، کوئی دیہات کا مکان، لا یبقى علی وجه الارض، زمین پہ کوئی مکان نہیں رہے گا جہاں پر اللہ دین اسلام کو داخل نہ کرے۔ بعز عزیز او بذل ذلیل ویبلغ هذا الامر حتی یبلغ اللیل والنہار۔ اللہ جہاں تک کہ سورج و چاند جاتا ہے پوری دنیا کے اندر اللہ دین کو پھیلائیں گے، دین اختیار کرنے والے کو اللہ عزت دیں گے اور دین کو چھوڑنے والے کو اللہ ذلیل کر دیں گے۔ یہ کیا ہے؟ نبی کی پیشن گوئی ہے، نبی کی۔ اللہ نے اپنے نبی کے زمانے میں دنیا کے اندر دین پھیلایا، بعد کے اندر بھی پھیلایا، اور قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ اور مہدی ہوں گے اس وقت بھی پوری دنیا میں دین پھیلے گا۔ ہمارے حضرت مولانا عمر صاحب فرماتے تھے اللہ پہلے کرنے پہ قادر، درمیان میں بھی اللہ نے نقشے دکھائے، قیامت کے قریب بھی اللہ دنیا میں دین پھیلائیں گے۔ کیا اللہ اس زمانے کے اندر پوری دنیا میں دین نہیں پھیلا سکتے؟ اللہ بدل گئے، اللہ کی طاقت ختم ہو گئی کیا دنیا میں؟ کیا قرآن کی طاقت ختم ہو گئی؟ نبی کی سنتوں میں طاقتیں ختم ہو گئی؟ ایسا نہیں ہے، نہیں ہے۔ جب بھی محنت کی جائے گی اللہ نقشہ پلٹیں گے، اللہ نقشہ بدلیں گے۔ خود ہم یہاں پر دیکھیں، ہم یہاں پر بیٹھے، ہو سکتا ہے چند لوگ ہوں گے جو بچپن ہی سے بزرگ ہوں گے، ورنہ ہم جیسے گناہگاری ہوتے تھا نہیں۔ یہ نیک محمد صاحب ہوں گے کیونکہ بچپن ہی سے ان کا نام نیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو پوری دنیا کے اندر اللہ نے ہلچل مچا دی۔ نبی نے دین میں، اللہ نے نبی کے ذریعے سے دین دیا، نبی کے ذریعے سے دین پھیلانے کا طریقہ بھی دیا، اسی طریقے پر چلیں گے۔ کہیں انشاءاللہ کون کون کرے گا بھائی؟
پوری دنیا میں ہلچل مچائیں گے۔ 2 باتیں اور کر دوں اس کے بعد تشکیل۔ میں نے نیت کی تھی پون گھنٹے کا، 6-7 منٹ اوپر ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم روزانہ 2 رکعت پڑھ کر پوری انسانیت کے لیے دعا مانگیں۔ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ ایسے قسم کے لوگ بنا دیں، 1 نمبر والے، پوری دنیا والوں کے لیے دعا مانگیں گے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے، کہیں انشاءاللہ موت تک کا یہ سبق ہے، موت تک کا سبق ہے، صحیح ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنی اپنی مسجدوں میں 7-8 گھنٹے روزانہ دیں گے انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ ہے محرم کے مہینے، محرم کے ابھی 8، 9، 10 کو بہت سی جماعتیں نکلی، پہلی مرتبہ بہت سے نوجوان نکلے۔ اس میں سے کون ہے جو پہلی مرتبہ 8، 9، 10 محرم کو گئے تھے بھائی؟ پہلی مرتبہ گئے تھے۔ دیکھو تو جو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ہمارے علاقے کے اندر ہیں، ان سب کو اپنی تعلیم کے اندر، ان سب کو اپنے گشتوں کے اندر روزانہ جوڑیں گے۔ جنہوں نے سہ روزہ لگایا، یہ اللہ نے آپ کو عملہ دیا ہے اپنے کام میں جوڑنے کے لیے، ان کی ناقدری نہ کریں، ان کو خوب اہتمام کے ساتھ ان کو اپنی اپنی مسجدوں میں جوڑیں گے۔ 6-7 ہزار جماعتیں نکلی، ایک مسجد کے اندر 5-5، 6-6 جماعتیں تھیں۔ ایک مسجد والوں نے بتایا ساکران کے پاس وہاں پہ 8 جماعتیں آ گئی، مسجدیں کم ہو گئیں، نکلنے والے زیادہ ہو گئے۔ تو ان سارے ساتھیوں کو اپنی اپنی مسجدوں میں جوڑیں گے انشاءاللہ، سب کو جوڑیں گے۔ یہ آپ کے لیے اللہ نے عملہ دے دیا، ان کو کام کا بنائے، ان کو آگے بڑھائے، ان کو حوصلہ افزائی کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب تھوڑی دیر اور جمے رہیں، پھر تشکیل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پھر جو کہا جائے گا وہ کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے